اجازت ہے میں کچھ خوش نصیبی ہے کہ شب جمعہ ہے اور ذکر امام حسین کچھ وقت گزر جائے، کیونکہ بڑی بابرکت اور بڑی نصیب والی رات ہے شب جمعہ، اور اس رات خدا مرحومین مومنین دی روحاں نو بھی آزاد کر اور مالک دے کے جاؤ جہاں رہا کرتے تھے ان گھروں میں لوٹو اور اپنے لیے کچھ لے آؤ تاکہ میں تم پہ رحم کروں، ایسا لاؤ کہ میں تمہارے درجات بلند کروں۔ تو میں یہ مجلس بانیان دے مرحومین اور تھوڑے سارے دے مرحومین واسطے کچھ دو چار لفظ آکھنا تاکہ چلے گئے نام اعمال بند ہو چکے، ہوں وہ جا کے پچھلے دے محتاج چپ کر گیا، بھائی جو چلا گیا ہے وہ ہوں پچھلے دے محتاج، اور خدا کرے کہ جان اللہ بندہ ایسے اچھے اعمال کر جائے کہ اس نو پچھلے دی محتاجی نہ ہو، کیونکہ پچھلے دا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی کول کوئی وقت ہے بھی یا نہیں۔ اے شب جمعہ پوری رات علماء لکھتے کہ ماں دی روح اپنے جوان بیٹے دے پیچھے پیچھے چل گئی، ماں دی بیٹے دے پیچھے چل دی اور اس کو آدھی کہ میں سردی گرمی نہیں دیکھی، کتنی مشقت نال تینوں پالیا جوان کیتا، میں چلی گئی ہاں کچھ میرے واسطے، لیکن چونکہ جو چلے گئے انہاں دی زندگی دا ادراک سان نہیں ہے، وہ مرحوم جو اس گھر دے یقیناً موجود ہیں شب جمعہ، تو انہاں دی خاطر تواڈے مرحومین دی خاطر دو لفظ آکھنا چاہنا، صلوات اپنے مرحومین دے درجات کی بلندی کیونکہ مجلس دا موضوع بھی شہزادی ہے کونین سلام اللہ علیہ ہے، پیغمبر خدا حضور کی 63 برس کی ظاہری حیات طیبہ، اس 63 برس کی زندگی دے اندر اگر کسی بدبخت انسان نے سیدہ دے بابا نو کسی قسم دا بھی کوئی تانا دتا تو چونکہ یہ تو رحمت بن کے آیا، نبی نے تانے دا جواب نہیں دیتا مگر اس جلی کی طرف جواب ضرور آیا، کسی نے بھی دیتا ہے تانا، رسول اللہ نے جواب نہیں دیا، تانے دا جو جواب ہے یا اعتراض دا جو جواب ہے یا رسول تے ہون والے کسی حملے دا جو جواب ہے اس علا کل شیء قدیر دی طرف ضرور ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سید المرسلین بازار کھڑے ہو کے قرآن دی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جو بندہ تقریر کرے قصیدہ پڑھے ضروری نہیں ممبر تے کسی اور جگہ تے بھی محفل وچ بیٹھ کے گفتگو کرے تو وہ فطرتاً گل کردے کردے اس دے ہتھاں بھی تھوڑی تھوڑی حرکت پیدا ہو جاتی، میں تقریر کر رہا تو میرے ہتھاں بھی تھوڑی تھوڑی حرکت آ گئی، ٹھیک بالکل اسی طرح حضور تقریر کر رہے ہیں اور سرکار دے انہاں ہتھاں دے وچ حرکت آ گئی، رسول اللہ دے انہاں ہتھاں دی حرکت دیکھ بالکل آخر تے کھڑا ہی ابو لہب وہ ویدا گیا تو جل کے راکھ ہو گیا، نقل کفر کفر نباشت اس اتنے کھڑے ہو کے سیدہ دے بابا دے ہتھاں تے حرکت ویکھ کے رسول دے ہتھاں تے حملہ کیتا، اے آمنہ دا لال تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس ہن حملہ رسول تے کر دیتا،
نبی سن کے چپ کر گئے، توحید کی طرف جواب آ گیا، تبت یدا ابی لہب کہ تیرے دونوں ہی ہاتھ تو حملہ رسول تے ہے، جواب مالک کی طرف، تیرے تھوڑا جگہ ہو جاؤ، وہ بندے پیچھے جا اللہ سے آ جاؤ، کچھ نہیں آتا، نزدیک نزدیک پڑھ لو، تو سائیں بانا ہوئے تو بسم اللہ جا تواڈے واسطے بھائی یا رسول اللہ یا علی مشکل اللہ مزاج ہے تو میں دو غلط اسے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ فرمائے تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب تیرے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ۔ اور میں اتنے ایک بڑا جڑا جملہ پڑھوں پڑھن واسطے بھی ایڈا جگر چاہیے، گل میں کوشش کردا جتنی آسان ہو سکے اتنی۔ اے جڑا ہاتھ ہے میرا یا تہاڈا، یہ جسم انسانی دا جز ہے، یہ کل نہیں ہے، یہ جز ہے، اور ایک ایسا جز ہے کہ اگر یہ نہ ہوئے تو گزارا ہو سکتا۔ میں مثال دے ماں شاید سمجھا، میرا اگر ہاتھ نہیں بھی ہے نا تو مجلس تو میں پھر بھی پڑھ ہی لے سکتا، نہیں ہے نا۔ طالب علم دا اگر ہاتھ اللہ نہ کرے نہیں ہے تو پھر بھی تعلیم تو حاصل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر دا بھی اگر ہاتھ نہیں تو چلو وہ زبان نال بھی علاج کر سکتے، حکیم دا ہاتھ نہیں تو پھر بھی حکمت ہو سکتی، عالم دا بھی اگر ہاتھ نہیں تو پھر بھی لوگ تعلیم دے سکتے، کیونکہ جوز ہے اس تو بغیر گزارا ممکن۔ لیکن جو دماغ ہے وہ کل ہے، جو دماغ ہے وہ کل، اور ایک ایسا کل ہے کہ اس تو بغیر گزارا ہے۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تذاکری گئی، میں اپنی گل کی تھی تسی پتا، میرا اگر دماغ ہی نہیں تو ذاکری ختم ہو گئی، حکیم دا دماغ نہیں تو حکمت بھی گئی، عالم دا دماغ نہیں تو علمیت گئی، طالب علم دا دماغ نہیں تو گئی تعلیم، ڈاکٹر دا دماغ خراب ڈاکٹری گئی، کیونکہ ایک کل اس تو بغیر گزارا ہے۔ ہوں ذرا تھوڑا جا باریکی جا کے سوچو کہ جس بے غیرت نے رسول دے جز تے حملہ کیتا ہے، اللہ اس تے ناراض ہے تے جس کل تے حملہ کیتا ہے۔ خدا اللہ کو سلام کہ جس نے سید المرسلین رحمت للعالمین حضور باعث تخلیق کائنات طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر دے جو اس سے حملہ کی تھا، اس سنت قرآن جاج تک ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، اس سے اللہ ناراض ہے۔ جس نے کل تے حملہ کی تھا اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ کدی نہیں۔ یہ پہلا حملہ ہے جہاں رسول تے ہویا جواب۔ دوسرا حملہ جڑی میں قرآن دی آیت پڑھ، سید المرسلین دے فرزند آئے پھر اللہ نے واپس لے، ٹھیک ہے، آئے اللہ نے واپس لے، اس لئے بیٹے چلے گئے تو گل عرب پھیل گئی، بیٹے چلے گئے، بیٹے چلے گئے تو اے جدو جائے گا دین دے نال چلا جائے گا، کیونکہ پیچھے نہ لینا اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اب تر ہو گیا۔ اور یہ تانا پہلا آس ابن وائل دکھائی، گلے ڈھول پا کے عرب دیا گلیاں بھاج پہ آتے ڈھول بھی بجائے جا کے اب تر ہو گیا جے
نسل ختم ہو گئی تو نسل چل رہی ہے پترا تو بیٹے دے ہیں کوئی نہیں دتے دے اللہ لے لے اس نے آکے ابتر ہو گیا کدی نہ پریشان ہونے والا رسول تھوڑا جا پریشان ہویا رسول دی پریشانی دیکھ کے اللہ پریشانی برداشت نہ کر سکیا فوراً جبرائیل دے ہتھے سند بھیج دیتی ان سے کہہ دے ان آتینک الکوثر ہم نے فاطمہ عطا کر یہ جو تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ابتر انا آتینک الکوثر ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کر دی سیدہ کی شکل میں نے تمہیں کوثر عطا فصل لربک وانحر اب نماز پڑھ اللہ کے لیے وانحر قربانی دے ان شانئک هو الابتر یہ جو تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو ابتر تو نہیں تیرا دشمن تو نہیں تیرا دشمن یہ جو نسل رسول چل رہی ہے وہ جناب سیدہ کی سمجھ آ رہی ہے رسول اللہ دی جڑی نسل چل رہی ہے وہ جناب سیدہ کی اسی واسطے امام حسن حسین میدان مباہلہ دے اندر ابنا دی جگہ پہ گیا ابنا انا و ابنا اقوم ابنا دی جگہ پہ حسن حسین لے اور میرے چھٹے معصوم نے فرمایا کہ اللہ نے بی بی دے متعلق دو گلت کرنا اللہ نے میری دادی سیدہ نو 9 نام عطا فرمائے 9 نام بہت بڑے ساڑھے خالے مدین گزر گئے آغا کاظم قزوینی انہاں دی جان بھی معجزے تو بچی عراق دی حکومت نے گرفتار کر دیتا وہ پولیس والے گرفتار کیتا بجائے عدالت پیش کرن دے انہوں نے اکھاں تے پٹی بان کے گڈی سٹ دیتا انہاں کے رستے دے وچ کسی جگہ تے گڈی کھڑی کرو جنگل دے وچ مار کے اتھے کدے دفن کر دے عدالت پیش نہیں کیتا وہ انہاں کے رستے مار وہ آدھن بھئی پٹی میری بدی میں گڈی چاہ تو انہوں نے ڈگی کھول کے تو وچوں کچھ اوزار چاہ کے زمین تے وچوں نہ قبر بنا لائے میں نو محسوس ہو گیا کہ شاید جنگل دے وچ ہی مار کے دفنا انہوں دی گفتگو میں سنو نہ کہ بھی عدالت پیش نہ کرو کیس چلے گا ہو سکتا ہے بری ہو جائے اتنی مارو تے دفن کرو تو وہ جنہیں گڈی پریشان نہ انہیں گڈی بیٹھ کے سیدہ بی بی نال توسل کی پائی کہ بی بی ایک دفعہ زندگی عطا کر میں وعدہ کردا تہاڈی زندگی تے ایسی کتاب لکھسا جڑی نہ کسے میرے تو پہلے لکھی تے نہ کوئی بعد لکھی پھر انہوں نے وہ کتاب لکھی بی بی نے مدد فرمائی کہ وہ قبر بنا رہے سن اچانک انہوں نے کال آ گئی کہ مارنا نہیں ہے تسی عدالت ہر صورت پیش کرو پھر عدالت کے کیس ہویا اور جناب سیدہ نے مدد فرما کے بری کروا دی پھر وہ کتاب انہوں نے لکھی الفاطمہ من المہد الی اللحد ہوں اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے فاطمہ ماں کی گود سے قبر تک سمجھ آ رہی تھوڑا جا کتاب نال بھی آشنائی پیدا کرو جڑے بندے کتاب نہیں پڑھ دے کو ذاکر نہیں گل کرے تو گھر وچوں بیٹھ کے لگے کہ تو پڑھی کرما لے تسی کتاب دے نیڑے لگو گے تو تانوں پتہ لگے گا کہ تو پڑھی ٹھیک ہے تو انہوں نے اس کتاب وچ مولانا فرما دے کہ اللہ نے سیدہ کونین کو 9 نام عطا پہلا نام فاطمہ چھڑانے والی اور پھر انہوں نے لکھا کیونکہ یہ بی بی اپنے شوہر کے شیعوں کو آتے سے جہنم سے چھڑا چکی ہے اور آج سے نہیں روز ازل سے چھڑا چکی جبرائیل رسول کو آیت لے کے پہنچے حضور آیت سنی روڑ لگے پورا دن رسول مسجد گریا کر دے رہے کسی صحابی دی جرت نہیں ہوئی کیا پوچھئے رسول تو کیوں رو رہے سلیمان نے ہمت کی تھی
اور وہ مسجد سے نکل کے بی بی کی دہلیز سے پہنچے. دخل باب کی تا سیدہ کونین نے پوچھ لیا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی صبح تو رسول رو رہے ہیں، ساڑھی ضرورت نہیں جو پوچھئے. تو بی بی ذرا آپ تشریف لے آؤ مسجد، اپنے بابا تو خود پوچھو. ہوں دروازہ ایک کوئی آئی اہل بیت کا جڑا مسجد کھلتا ہے، باقی اللہ نے بند کروا دیتے ہیں. وہ ایک دروازہ ہے جو مسجد کھلا. بی بی مسجد داخل ہوئی، رسول نو سیدہ دی خوشبو محسوس ہوئی. حضور مڑ کے دیکھا تو بیٹی آتی، بیٹی نو آندہ ڈٹھا. فقام رسول اللہ، حضور تعظیم واسطے کھڑے. بیٹی کیسے آنا ہو؟ بی بی نے فرمایا سلیمان آیا ہوا ہے، رسول صبح تو رو رہے، آپ کیوں رو رہے؟ حضور نے فرمایا صبح دے وقت جبرائیل آیا جہنم لے کے. وہ آیا جہنم سن کے رو رہا کہ اللہ میری گناہگار امت نو جہنم میں سٹ دے، امت دے جہنم جہان دی وجہ تو رو رہے. کیا اختیار ہے جناب سیدہ دا؟ بی بی نے فرمایا آپ نہ روئے، آپ کی امت جانے میں فاطمہ جانے. آپ کی امت جانے میں فاطمہ چھڑانے والی میں جانے. حضور نے فرمایا بیٹی آپ کیا کریں؟ تو بی بی اٹھی مسجد حالت تشاہد بیٹھ. کئی بندے تشہد نو تشدد بھی پڑ جاتے ہیں. میں بڑے آرام نال لفظ آکے کہ اگر کسی دا لفظ تلفظ ٹھیک نہیں تو غور نال سنے، کیونکہ مجلس صرف مجلس نہیں بلکہ درس گاہ. حالت تشہد، نہ تشہد نہ تشدد، تشہد. ٹھیک تشہد. بی بی بیٹھی تشہد این ہاتھ اٹھا آسمان دیکھ مالک تو ویکھ رہے، بابا صبح تو رو رہے. میرے بابا دا رونا نہ تیرے تو برداشت نہ میرے تو. میں سفارش کرتی ہوں میرے بابا کی گنہگار امت کو بخش دے. اجا ہاتھ ہٹھا نہیں آئے جبرائیل آ گئے، نبی دے قدم چوم کے آدھے بیٹی سے کہہ دے اللہ کہہ رہا ہے میں نے دعا سن لی ہے، قبول بھی کر لی ہے، اور بیٹی کو یہ کہہ دینا تجھے مبارک ہو، ساری محمد کی گنہگار امت چھوڑ دیتا ہوں، بطول کے دشمن کو کبھی نہیں چھوڑتا. میں ساری مصطفیٰ کی گنہگار امت کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں دشمن سیدہ کو، کیونکہ جو دشمن سیدہ ہے وہ دشمن مولا علی ہے، جو دشمن علی ہے وہ دشمن ائمہ معصومین ہے. سب نو چھوڑ. اس وجہ سے بی بی واقعہ گیا فاطمہ. سمجھ آ رہی سرکار؟ اور ایک اور نام ہے اور تقریر میں ختم کر دے وہاں، بطول. ایسے بی بی کا نام زہرا بھی ہے، روشن. اور اے لفظ بھی حضور تو پوچھا گیا زہرا کیوں؟ دل فرمایا اللہ نے جس نور سے کائنات کو روشن کیا تھا وہ نور میری بیٹی جناب زہرا. اور ایک نام محدثہ ہے، جس بی بی سے ملائک گفتگو کرتے ہیں وہ محدثہ. اور ایک نام بطول، بطول. اور ایک منصب ہے بطول، منصب. اور اس منصب پہ دو مستورات ہیں. تھوڑی سنی گل ہے پھر بھی دوہرا کے ایک فرق دس کے مسائل پڑھا. کائنات میں دو بطول، ایک حضرت عیسیٰ دی والدہ، ایک امام حسن حسین دی والدہ. فرق کیا ہے؟ جناب مریم دا جو نام ہے، جناب مریم دا نام بی بی مریم دی دادی نے رکھا ہے، نام ہے اس کا حنا. یہ فرق اگر سمجھو، مریم کا نام رکھا تھا اس کی دادی نے، سیدہ کا نام رکھا تھا خود خدا نے. سیدہ کا نام رکھا تھا خود خدا. یہ ایک فرق ہو گیا. دوسرا فرق، بی بی مریم دی طہارت دا اعلان اللہ نے کروایا ہے ملائکہ تو.
قرآن ممبر پہ لے پڑھ دے رہا وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے کہا اے مریم، اچھا مریم کی طہارت کا اعلان اللہ نے کروایا فرشتوں سے، بطول کی طہارت کا اعلان خود کر رہا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اتھے طہارت دا اعلان ملائکہ کر رہا ہے، اتھے طہارت دا اعلان خود اللہ۔ اور میں جملہ بڑے اطمینان اور سکون اور ذمہ داری نال پڑھوں، جناب سیدہ کعبے تو بھی زیادہ پاک ہے۔ غور کرنا جی، چھوٹی جئی قرآن دی آیت دی ہی دلیل ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کعبے سے بھی زیادہ پاک ہے۔ کیویں؟ کعبے دی طہارت دی واری آئی تو اللہ نے ابراہیم نو آکھیا ابراہیم طہر بیتی، میرے گھر کو تو پاک رکھنا۔ بی بی دی طہارت دی گل آئی تو ساکھیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں میں پاک رکھوں گا۔ تو کعبے اور بی بی دی اندر اتنا فرق ہے جتنا اللہ اور ابراہیم میں فرق ہے۔ تین فرق میں دس دیتا ہوں، ایک اور فرق بھی دس دیتا ہوں۔ کچھ ایران میں ایک مناظرہ ہویا، یہ مناظرہ وہ ذہن چ آ گئی گل، عیسائیاں دا علماء تشیع دا تہران وچ ہویا، اور موضوع ہے مناظرے دا کہ مریم افضل ہے یا جناب سیدہ۔ اس پاسوں سارے بڑے بڑے علماء پادری انہاں دے جڑے سن وہ آئے تے ادوں ساڈے اس وقت دے سب تو بڑے مجتہد آغا باقر طاہرانی وہ بھی آ تو آغا باقر طاہرانی سننا فکرہ وہ جڑے بڑے بڑے عیسائی بیٹھے سن تو جس پادری نال گل کرنی انہوں آگے باقر طاہرانی نے کہا کہ دیکھو ہم انہیں مانتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی میدان میں پہل نہیں کی، لہذا آپ پہلے سوال کریں۔ او شاہ جی میں ایک گل کرنا چاہتا مریم افضل ہے یہ جناب سیدہ۔ آگے باقر طاہرانی نے فرمایا یقیناً جناب سیدہ۔ او شاہ کہ اچھا قرآن کس کی کتاب ہے؟ باقر طاہرانی فرمایا ساڑی تواڈا قرآن تو یقین ہے انہاں کہ بے شک۔ اس کہ تواڈے قرآن دے اندر بی بی مریم دا نام کتنی دفعہ آیا؟ سننا بی بی مریم دا نام تو آگے باقر طاہرانی فرمایا کہ کم و بیش کوئی 24-25 مرتبہ اور ایک سورہ مریم دی موجود، ٹھیک ہے۔ اس کہ اچھا یعنی تواڈی کتاب ہے بھی مریم دا نام 24-25 مرتبہ ہے اور سورہ مریم بھی ہے۔ جناب زہرا کا نام کتنی دفعہ ہے؟ توجہ، جناب زہرا کا نام کتنی دفعہ؟ تو انہاں فرمایا ایک دفعہ بھی نہیں۔ اس کہ یہ بڑی دلیل ہے، مریم دے افضل ہون دی یہ دلیل ہے کہ تواڈی کتاب دے اندر مریم دا نام ہے، سیدہ دا نام کوئی نہیں۔ کوئی عیسائی داد دین لگ گئے، واہ واہ کیا بات، عالم دین مطمئن بیٹھے پریشان نہیں۔ اور میرا خیال ہے مطمئن ہونے دی وجہ یہ ہے جو کنڈ تے 14 دا ہاتھ پکڑ، ٹھیک ہے، کنڈ تے 14 ہاتھ رکھ دے، ایسے موقع تے ضرور رکھ دے، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ انہاں کھچا اپنی کر لئی، میری بھی ایک سن لے۔ بندے آکھن لگے بھی اس گل تو جواب بنتا ہی کوئی نہ کی، ہن پتہ نہیں کی آکھے۔ آگے باقر طاہرانی فرمایا یہ بتاؤ کبھی بادشاہوں کے محل میں گئے ہو؟ شک جی کئی دفعہ۔ گل سمجھن نال تعلق رکھتی ہے، اور میرا لاہور تو پنڈی تک کا سفر میرے سمجھو گا سمر جائے گا اگر میں گل سمجھا۔ کبھی بادشاہوں کے محل میں گئے ہو؟ پوچھا یہ کئی دفعہ۔
انہیں فرمایا چھاتے جاتے ہیں تو سکتی کئی دفعہ بادشاہوں کو کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کوئی مسائل پوچھتے ہیں تو میں پھر چلا جاتا ہوں، جنہیں اٹھا کے مسائل کا حل بتا دیتا ہوں۔ توجہ میرا رکھنا چاہیے۔ آقا باقر طحرانی نے فرمایا کبھی تم نے بادشاہ کا قرب بھی حاصل کیا، بھی کبھی ان کے ساتھ بیٹھے ہو جاتا جی کئی دفعہ، کتنی دیر ہو جاتا جی پتہ نہیں کتنے کتنے گھنٹے۔ انہاں فرمایا پھر فیصلہ کرو، بادشاہ بھری محفل میں بیٹھ کر کنیزوں کا نام لے لیتے ہیں، شہزادیوں کا نام نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ بھری محفل میں بیٹھے ہوں، دربار سجا ہوا ہو تو وہاں وہ اپنی کنیزوں کے نام تو لے لیں گے، لیکن وہ بھری محفلوں میں بیٹھ کر شہزادیوں کے نام نہیں لیتے۔ اسی وجہ سے اللہ نے جناب سیدہ کا نام واضح طور پہ قرآن سے نہیں رکھا، باقی قرآن کی تقریباً کئی آیات ہیں جس سے بی بی خود بی بی حسن آیات بھی مشتاق ہے۔ اور میں ایک گل کر کے سلام کرا، بی بی مریم دی پرورش وہ حضرت زکریا نبی کی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید لکھا ہے مریم نو زکریا پالیا، بیت المقدس دے اندر پالیا، کمرہ ایک چھوٹا جا بیت المقدس بڑے اتھے رکھ دی اپنے وقت دی بطول۔ زکریا نکل دیا تو باہروں کنڈی لا کے چابی لے کے چلے گئے، کیونکہ بطول اس تو مخلوق نہ جڑنا ہی نہیں ہے۔ مزدوری کر دیا کچھ مل جاندہ تو لے آندے مریم نو کھلا دے۔ ایک دن سارا دن تلاش کر دے رہے اور مزدوری نہ ملی تو سرکار پریشان ہو گئے، مریم انتظار ہے، سارا دن انتظار کیتا، مزدوری میں نہیں ملی، کیا لے جاؤں گا کہ کھائے؟ جی میں ہی جناب زکریا قریب گئے، چابی کڈی، تالا کھولے، دروازہ کھولیا، اندر اپنے وقت دی بطول ہے تو سامنے کھانا موجود ہے۔ میں قرآن کھڑا پڑھتا ہوں، سامنے کھانا موجود ہے۔ حضرت زکریا اپنے آپ میں گل کرن لگے، بھئی تالا چابی میرے کول، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا، یہ باہر جا نہیں سکتا۔ بی بی مریم کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کہ آپ باہر گئی نہیں، باہر سے کوئی آیا نہیں تو یہ کس نے بھیجا؟ مطمئن ہو کہ بی بی نے فرمایا اس نے بھیجا۔ یہ کس نے بھیجا؟ یہ اس نے بھیجا۔ میں نے اپنی زندگی تو بھی پیارا لگتا جی، یہ فرق دونوں بطولہ دا، کس نے بھیجا؟ اس نے بھیجا۔ یہی فرق ہے سب سے بڑا، جس کے لیے ادھر سے آیا وہ عیسیٰ کی ماں تھی، جس کی پکی ہوئی ادھر چلی گئی وہ حسنین کی ماں۔ جس کے لیے عرش سے آیا وہ ہے جناب مریم، اور جس کی پکی ہوئی چلی گئی عرش پہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرشتے آئے تھے لینے کے لیے، حالانکہ فرشتے کھاندے بھی نہیں، کھان پین تو پاک نے، جدو کھاندے ہی نہیں تھے آئے کیوں؟ ایک عالم دا بڑا اچھا فکر ہے، انہوں نے کہا ممکن ہے کہ فرشتوں نے ہمیں بطول کے دروازے سے بھیک مانگنے کا طریقہ بتایا ہو کہ جب سیدہ کی چوکھٹ پہ نہ دے، نہ سوچنا میں ملک ہاں یا خان ہاں میں شاہ، نہ اتھے آؤ تو کبھی یتیم بڑھ کے آؤ، کبھی مسکین بڑھ کے آؤ۔ اور جو سیدہ دی چوکھٹ پہ جھک گیا، کائنات ایک ایسی چوکھٹ ہے کہ جو جھکے انہوں بلند کر دے۔ اس چوکھٹ کی تاثیر ہی اتنی ہے، ایک ستارہ اتریا آج تک اس ستارے دا ذکر باقی ہے، اللہ نے اس ستارے دی قسم کھا دی، کیونکہ چوکھٹ ہے سیدات کے۔ اللہ جس گھر دے فضائل قرآن پڑھے، مسلمانہ نے اس گھر میں اجاڑ دیا۔ خدا تجھے قبول فرمائے، رسول اللہ دی بیٹی تھوڑے تے راضی ہوئے، خانوادے تے راضی ہوئے، سادات گھر آباد ہوئے، اللہ اپنا گھر عطا فرمائے۔
کیونکہ حکم آئی بانیان دا اور قبلہ باکر نقوی صاحب دا میں تعمیل واسطے تھوڑی زیارت واسطے آ گیا، دو چار آنسو آ جان، شب جمعہ ہے تاکہ خدا گناہ معاف کر دے، رسول کی بیٹی دی عزت 18 سال ہے بی بی دی زندگی، اور کسی تاریخ نہیں 9 سال رسول دے گھر گزرے بی بی دے، 9 سال امیر دے گھر، کسی تاریخ نہیں ہے، میں نہیں ملیا کہ بی بی نے 18 سال کچھ منگیا ہو۔ ہائے ہر کسی دی نکل آئے گی، میں لفظ آکھنا چاہنا 18 سال رسول دی بیٹی نے کچھ نہیں۔ ارمان اس سے گل دے جس باپ تو نہیں منگیا نا اس صحابیاں تو حق منگ لیا۔ میں سب کے جاواں بسم اللہ کرا، جس شوہر تو نہیں منگیا اس حق منگیا، اور منگیا بھی جا کے اللہ مان والا جنگلاں چ نہیں منگیا، صحرا چ نہیں منگیا، پہاڑ چ نہیں منگیا، منگیا بھی تو اپنے بابے دے ممبر دے سامنے کھڑو بی بی نے صرف منگیا تو حق منگیا، اور اگر مل گیا ہوں نا بی بی نو حق آج تک نہ روندے۔ اس سیدہ دا جڑا قتل ہے نا، قتل یہ بھی قتل ہوئی ہے، بڑے علم ہے بی بی دا قتل ہے، اور قتل دی وجہ بھی ولایت علی ہے۔ ادھی ادھی رات لے علی دا ہاتھ نپ کے کدی سلمان نو لے کے کدی فضل لے کے رسول دے صحابیاں دے دروازے تے ویندی ہے، دروازے کھڑکا کھڑکا کیا دیا میں تواڈے رسول دی دھیاں، کیا تسی موقع دے گواہ نہیں ہو جدہ میرے بابے نے علی دی ولایت دا اعلان کیتا ہے؟ لوگ کسے کسے ویلے دروازہ بند کر دیندے ہیں، بطول بس دے ویلے دیاں گلاں بھول جا، ادھی ادھی رات جا کے صحابیت دے دروازے تے شوہر دی ولایت دس دی آئی، تو بھی موقع دا گواہ، تو بھی موقع دا گواہ۔ یہ ولایت دی وجہ تمہاری گئی ہے بی بی۔ حضرت ابو ذر گلی کھڑے ہیں اور ولایت پڑھ رہے ہیں، فضائل علی دے پڑھ رہے ہیں، نہ نہیں اٹھا سکتا، ساری مجبوری بھی یہی ہے۔ اور کسی بندے نے ولایت پڑھن دی وجہ تو ابو ذر نو تماچا مار دیتا، ولایت پڑھن دی وجہ تو تماچا لگے، جملہ ایسا چھوڑ دے میں مجلس ہو جائے گی، تماچا لگے، سچا صحابی آئی زمین تے بچیاں دی طرح تڑپ تڑپ کے رہا، اس تماچا مار کے طنز کیتا کہ تو اتنی ولایت پڑھتا ہو تو ایک تماچے تو رویا۔ ابو ذر کہتا ہے میں نے اس تماچے دا دکھ نہیں، آج محسوس ہویا ہے کہ رسول دی بیٹی پترا تو چہرہ کیوں لکا کے رکھتی، خدا تھوڑی ہائے قبول کرے، تیرے ہاتھ دی شدت دس دیتا کہ مصطفیٰ دی بیٹی اپنی بیٹیاں تو اپنے بیٹیاں تو چہرہ کیوں چھپا کے رکھتی، اللہ تھوڑی ہائے قبول کرے۔ اور اے بی بی دے دکھاں چو بہت بڑا دکھ ہے، میں پردے دی گل کر سکتا جب پن سمجھ آئے سیدہ دے دکھاں دے وچوں سب تو بڑا دکھ ہے تسی علی دے قاتل دا نام لے سکتے ہو، کدے میں سمجھ گئے اور پہ ہو، تسی مولا حسن دے قاتل دا نام لے سکتے ہو، تسی مولا حسین دے قاتل دا نام لے سکتے ہو، کتنی مظلوم ہے رسول دی بیٹی نہیں دس سکتے جو قاتل تھا۔ بابا ٹر گیا نا جس دن بی بی دا ذہن توڑا بن گیا، میں دو بہن کر دیا، کسے بیٹی دا اللہ نہ کرے کسے بیٹی دا بابا مر جائے، گھر بیٹھی ہوئے تو کوئی آ کے دس دے یتیم ہو گئی ہے، باپ تیرا بار مر گیا، وہ بیٹی سید ہوئے یا غیر سید ہوئے سن سی نہ یتیم ہو گیا، ایک دفعہ تڑپ کے اچھا رو پڑ
یہ فطرت ہے. اکثر گھر بیٹھے آواز آ جاتی ہے, پھر بندے بھیج دیں پتہ کرو آواز رومن دی, پھر پتہ لگتا ہے گھر قضیہ ہو گیا. وہ پھر محلے دیا بیبیاں آندیاں, کی ہوتا ہے اس بیبی دے گلے لگی. ٹھیک ہے, کوئی بہن بن کے, کوئی ماں بن کے, کوئی دھی بن کے, پرشا دیش اس بیبی کا دکھ تھوڑا جا تقسیم ہو جائے. کوئی گولیاں مارے سینہ حاضر ہے, رسول دی بیٹی دا پہلا دکھ ہی ہو جائے. 28 سفر باپ ٹر گیا, رومن والے سارا دن محمد دی بیٹی دیوار نال کنڈ لا کے بیٹھی رہی ہے, دروازے نہ ویدی رہی ہے, کسے نے پرچایا کوئی نہیں. رہبا رونا لے کوئی مدینے دی عورت نبی دی شہادت کا تسی چپ کر گئے ہو. میں لفظ ٹھیک ہے, پیغمبر دی شہادت ہوئی ہے, تاریخ چھپایا نہیں چھپ دی, زہر دیتی گئی ہے رسول کو. رسول دی شہادت دا پرسہ دین واسطے کوئی نہیں آیا. اور اگر تھک نہ گئے ہو تو لفظ سننا, جس لئے شام ہو گئی نا اس لئے میری شین اٹھ بیٹھی, رو کیا دیا زینب کوئی نہیں آئی, آج تو میں نے پرچا آئے بی بی تیری غربت میں سین پرچاوا, تو آگ ہائے نانا میں ابیاں ہائے زہرہ دا بابا. تو میرے گل لگتے وین نانے دا کر, میں تیرے گل لگا, میں بابے دا بیڑ کھڑا. اور دوسرا دکھ جیڑا بی بی نے دیکھیا وہ دی شرح میرے جیسا طالب علم تو کر نہیں سکتا. خدا بی بی دے پتر نو اذن ظہور دے وے, مولا تشریف لے آن ساڈی زندگی ہوئی. مولا کو پوچھیں گے مولا ایس دکھ دی اصل وجہ دسو. میں اشارہ کردہ جتنے تک زندہ رہیے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھی. او میں صدقے جاواں بی بی دا سجا ہاتھ مسلماناں اس قابل نہ چھوڑیا, تسبیح نہیں پڑھ دی. اور اسی موقع تے کرام دے عالم دا ذاکر دا فکرہ یاد ہے, اے مجالس مومنین اور یا جائے نماز سے بیٹھے ہوں تو ہر عبادت تو بعد دعا منگی جاتی. دعا منگن دا طریقہ نہیں ہے, جملہ سننا, کئی عددار کر لیں, کچھ عددار اس طرح کر لیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ جھولی پھیلا لیں. ٹھیک ہے, اس ذاکر دا کمال فکر ہے تے کمال غربت پڑ چکی. اور کہ کدی تو لوگ سوچ دے باپ تو بعد بی بی دعا کی مغربی والی. میں نے ویکھنا جے تڑپنا چاہندے ہو, اگلا اس جملہ آگیا ہے اس کا سجا ہاتھ رکھ دیا زخمی پاسے, کھبا ہاتھ چاہ دیا دیے میرا اللہ زندگی مپا دے, میرا اللہ میں بطول تھک پئی ہاں, میرا اللہ میرا حوصلہ ختم ہو گیا, میرے بابت ہمت اتنا روایا. کہ بی بی دعا بھی مگ دیا ہی تو ایک ہاتھ نال مگ دیا, اللہم عجل لی وفاتی سریعا, میرا اللہ میری زندگی ختم کر دے, میں تھک پئی ہوں. اور ایک دکھ جس نے بی بی دی زندگی ہی ختم کر. شالا کدی یہ بی بی دی زندگی دکھ نہ آیا ہوتا, اور میں ممبر تے کھڑا ہو کے پیا تھا, صرف بی بی دی زندگی نہیں قیامت تک آنے والی بی بی دی اولاد نو بھی بی بی دا دکھ آ گیا. جتنے سید بیٹھے ہو تواڈے دلوں تے بھی بی بی دا یہ دکھ لکھا ہے. ساڈے سانس چلدے رہے تو روواں گے, چاہے روز پڑھیا گیا تو روواں گے, سن سن کے مر گئے تاں قبر وچ روواں گے. میں شرط بھی نبی نو آکھنا تیری دھی دا دکھ آ گیا, کیڑا تیرے بعد ٹر کے دربار گئی ہے. اللہ کا نبی ارمان کھا گیا, گئی آئی تو سار دیوال کھا گیا. اور ڈیوٹی ہائی کر کے رونا گیا, بسم اللہ کرایا, اللہ کو عبادت قبول کرے. گئی آئی تو سار دیوال کھا گیا. اگے پھر جو امت نے رسول دی تحریر دا سلوک کیتا, اتنا کاغذ ہو گئے
مثال دے رہے ہیں، اگر سمجھو تو میں اتھی کردا اتنا کھاو ٹھیک ہے۔ میں تواڈے سامنے اتھی پھاڑ کے ممبر تے سٹ دے 100 ٹکڑے بھی کرانا پنڈی دے شریفوں میں تسی دسنا وہ 100 ٹکڑے چن دے وقت مینوں کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نہیں سمجھا سکتا 2 منٹ 3 منٹ چلو 5 منٹ لا لو، یقین کرنا انہاں 2-4 منٹاں دے اندر بی بی دے سر دے وال سفید مرحبا پیرون وال سر دے سفید ہو گئے، اور اتنے سفید ہوئے جب واپس پلٹی تو آ کے جائے نماز سے بیٹھ کے رومن لگ گئی ہے رسول دی بیٹی، اندروں مسافر ہے، شام نکلی تے ایتھے رک گئی ویکھ کے تے بی بی زینب نے لفظ بڑا دکھی آکھے، بی بی بھول گئے ہو، سارے نہیں آئے کر سکے، علی دی دیا دیے بی بی بھول گئے ہو، محمد دی دی پچھا ویکھے آدھے تو نہ آکھ میں بھول گئی ہوں، میں تو نہ آکھ میں بھول گئی ہوں، میں نو سنجان میں تیری زہرا ماں۔ اس لئے جناب زینب ویکھے بیٹا میری ماں 18 سال عمر، وال سفید، رون لگ جناب فضا قریب آ رسول دی بیٹی یادگار محمد او حسن حسین دی دکھی ماں بی بی جیڑی میری بھی آیا ہی نا میری انہاں میرے بابا تو بعد میں نو تخت تے بٹھایا ہی اسی ہائے کر گئے ہو پتہ نہیں بی بی یہ لفظ کی میں چھوڑ گئی سینڈ دا ٹھنڈا ساس نکلے فضا کی آکھڑا چاہنی ہے بی بی میں یہ کچھ آکھڑا چاہنی ہے میرا باپ مریا رعایا میں نو تخت دے دیتا بی بی میں تخت چھوڑیا تیری کنیز بڑھ گئی میری رعایا میری جتی رکھی تخت ہے اگو رو کے آدھی ہے دھیاں ٹورا میں بندے قتل معاف کر چھے ایک ایسے لوگ ہیں تو ٹور کے گئیاں میں سار دیوال کھالے 3 گھنٹے آج کیڑی لوٹ پئی ہے ہونے دربار جو گئیاں میں سار دیوال کھالے ولییں لگ دے جو میں 90 سالہ دی ضعیفہ اور رسول دی دھی کیڑی لٹ پئی ہے حلے مدینہ رسول دی دھی اٹھی ہے فضا نوحان اللہ کے عدیہ رنگ بدل گئے درباران دے یا سیدہ حالات تھے تبدیل جیڑا رنگ دربار دوے دلیل جملہ سمجھائے بی بی آدھی ہے نہیں بچتی چادر میری زینب دی نہ پوچھ فضا تفصیل جیڑی ٹور نہیں سکتی بیچ وہڑے دے کیویں ٹرسی نو نو امید عبادت تو ہو گئی لیکن کوئی پتہ نہیں زندگی دا کیڑا جملہ کیندے واسطے وسیلہ بڑے کس لفظ تے گناہ معاف ہو اگلا جملہ ضرور سمجھے مصائب تو اتھو تو ہی آئی جتنا پڑھ دیتا اگا مصائب نہیں وس چوے بندہ پڑھ کے مر جائے اور جناب زینب ماد دامن نہ لگی اما تو انو فدق نہیں ملے آتا بڑھڑی ہوئی ہے پنڈی آلے لفظ فدق اے رسول دی دھیا دی زینب کروڑ فدق ہم دے تیری جتی دوارا میں نو فدق دار مال کوئی نہیں شبیر مریندہ میں ویکھائیاں اتے ہوڑ دربار وچالے جیڑا رنگ دربار دا ویکھیا ہے تیری چادر بچا لو محال ہائے ذکر ہے جی میں نبی دی دھی دا
تے رلنا سوڑیاں ہائے گلیاں وچی تے رلنا سوڑیاں اگر تھک نہ گئے ہو اپنی ساری دعاواں ذہن وچ لے آؤ شب جمعہ ہور کوئی دعا جے نہ مان سکو تو امام وقت ظہور واسطے ضرور آمین میرا اللہ میرے مولا نو اذن ظہور عطا فرما آجلی بی بی قبر تنہا یقین کرے آئے میں جے سمجھا لیا یہ او جملے جنہوں پڑھ کے لوگ مذہب حقہ تے آندے گئے دھینو جھولی بہا کے یہ گلہ پہ کر دیا یہ بوئے تے مسلمانہ دا شور ود گیا اسے چک کر گئے اتنا شور ودے علی قرآن بند کر کے دروازے دے ٹرن بی بی دیا یا علی تسا نہ ونجو میں ویندیا آج دروازے تے ٹر رہے ہو سکتے کوئی آج میرا حیا کرے کیویں لکاما اگو دروازہ پیچھے پتھراں دی دیوار روڑ لے درمیان حسین دی اماں دیے اچھا نہ بول میرے